بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمت کرے تو ایک بچہ بھی پوری قوم کو کیا پورے ملک کو مسلمان کر سکتا ہے۔ قرآن کی گواہی ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ ایک بچے کی وجہ سے پورا ملک مسلمان ہو گیا، لیکن بچہ شہید ہو گیا، اس کی شہادت نے پورے ملک کو مسلمان کر دیا۔ کیسے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورۃ البروج کے اندر، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ آگے فرمایا الناری ذات الوقود، وہ اس بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جن پہ لعنت کی گئی ہے، جو ملعون ہے، وہ کون ہے۔ اور تفسیر مدارک کے اندر آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو خندقوں کے اندر پھینک رہے تھے، اور اس کھائی یعنی خندق کے قریب کرسیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ان کا کام تھا مسلمانوں کو شہید کرنے کا، وہ گواہ بن کر اپنے بادشاہ کو بتا رہے تھے۔ یہی قرآن نے کہا کہ وہ اپنے کاموں پر جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے گواہ ہیں۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ کن لوگوں کو وہ خندق میں آگ کی کھائی میں ڈال رہے تھے، اور یہ کھائی والے کون تھے، اور سبب کیا تھا ان کو کھائی میں ڈالنے کا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور تفسیروں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جو پہلے زمانے کے بادشاہ تھے، وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی بادشاہی چلانے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے فوج مال و زر تو رکھتے ہی تھے، ساتھ ایک جادوگر لازمی رکھتے تھے، اور اس سے پوچھتے تھے کہ ہماری بادشاہی کیسے رہے گی، ہماری بادشاہی کو کون سی چیز نقصان پہنچائے گی۔ اسی طرح ایک بادشاہ نے اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اس سے باتیں پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ مجھے کوئی بچہ دے جس کو میں اپنا ہنر، اپنا جادو سکھاؤں، تاکہ وہ تیری بادشاہی چلانے میں کام آئے، تاکہ تجھے کوئی جو پریشانیاں ہیں وہ تجھے بتاتا رہے۔ بادشاہ نے اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے ایک بچہ ڈھونڈ کر اس جادوگر کے پاس بھیجا۔ وہ جو بچہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس بچے کے گھر اور جادوگر کا جو راستہ تھا، اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب جو اس وقت نبی تھا، اس کو ماننے والا تھا، کافر نہیں تھا، لیکن جو بادشاہ تھا وقت کا وہ کافر تھا، بلکہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ بچہ ہر روز اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک راہب ہے، وہ ایک دن راہب کے پاس بیٹھا، راہب کی اچھی اچھی باتیں بچے کے دل پر اثر کر گئی۔ پھر بچہ ہر روز اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا، جادوگر کے پاس جاتا تھا، لیکن زیادہ ٹائم اور زیادہ وقت وہ راہب کے پاس گزارتا تھا، کیونکہ راہب کی باتیں اس بچے کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ جادوگر کی باتیں اور اس کا جو فن تھا اس پر اتنا اثر انداز نہیں ہوا۔ ایک دن بچے نے راہب کو کہا کہ ایک مسئلہ ہے، ایک مشکل ہے۔ راہب نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، جادوگر کے پاس لیٹ جاتا ہوں، جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے،
اور جھڑکتا بھی ہے۔ کہا کہ آپ سے جب جادوگر پوچھے کہ تو لیٹ کیوں آیا، تو کہنا میں گھر سے ہی لیٹ آیا، اور گھر والے پوچھیں تو کہنا جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا، ایسے بہانے بناتے رہنا۔ وہ بچہ ایک دن اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ راستہ بند ہے۔ وہ جب آگے گیا دیکھا کہ کوئی بلا راستہ روکے ہوئے ہے۔ بچے کے ذہن میں پتہ نہیں کیسے ایک خیال آیا، بچے نے کہا چلو آج آزماتے ہیں۔ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جو بعض ان کے دل میں ہو، ذہن میں ہو، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اس کی گہرائی تک جاتے ہیں۔ اس بچے نے کہا چلو آج آزماتے ہیں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ جاتا تو میں دونوں کے پاس ہوں، راہب کے پاس بھی، جادوگر کے پاس بھی۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اس جانور کو مارا، اور نیت یہ کی اور زبان سے یہ کہا اے اللہ اگر راہب سچا ہے یہ جانور مر جائے اور راستہ کھل جائے۔ تو ہوا بھی ایسے ہی، اس بچے کے پتھر مارنے کے ساتھ جانور مرا اور راستہ کھل گیا۔ اس بچے نے آ کر سارا ماجرا اس راہب کو بتایا کہ میں نے تیرے سچے ہونے کا کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ پتھر میں نے اس جانور کو مارا تو اور وہ جانور مر گیا اور راستہ کھل گیا۔ راہب نے جب اس بچے کی طرف دیکھا، اس بچے کو کہا کہ اے بچے اب تیرا مقام مجھ سے بڑھ گیا ہے، تیرا مقام میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تجھے مصیبت آئے گی، لیکن جب مصیبت آئے میرا نہ بتانا۔ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جب مرتبے آتے ہیں تو اس وقت مصیبتیں بھی ساتھ ہی آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زوال و امتحان نہیں، عروج امتحان ہے۔ اس بچے کو جب عروج ملا تو راہب نے کہا اب تیرے امتحان شروع ہے، لیکن جب مصیبت آئے میرا نام بتانا۔ اس واقعہ کے بعد اس بچے کی دعا قبول ہونا شروع ہو گئی۔ بچہ جس کے لیے بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی، حتیٰ کہ اگر کوئی برس میں مبتلا ہوتا یا کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، اس کے لیے بھی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس مادرزاد اندھے کو اور اس برس والے کو شفا عطا فرماتا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا کافر تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا ایک بالکل قریب ایک ساتھی تھا، وہ مادرزاد اندھا تھا۔ اس کو جب بچے کا پتہ چلا، وہ بچے کے پاس مال و زال لے کر، تحائف لے کر بچے کے پاس آیا اور کہا یہ سب کچھ لے لے اور مجھے آنکھیں عطا فرما۔ اس نے کہا میں آنکھیں نہیں دیتا۔ اس نے کہا پھر کون دیتا ہے؟ بچے نے کہا آنکھیں اللہ دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ جو میرا اور تمہارا خدا ہے اللہ ایک ہی ہے۔ بچے نے اس بادشاہ کے ساتھی کو کہا کہ آپ بادشاہ کو خدا مانا چھوڑیں، ایک اللہ کو مانے تو میں تجھے آنکھیں مل جائیں گی۔ اس بادشاہ کے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو اس بچے کی دعا کی وجہ سے اس کو آنکھیں عطا ہو گئی۔ جب وہی آدمی بادشاہ کے پاس گیا، اپنی سیٹ پر، اپنی کرسی پر بیٹھا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ اس نے کہا یار تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اب وہ مسلمان تھا، اس کا جو جواب تھا اس نے بادشاہ کو جلا دیا۔ بادشاہ اس کے جواب سے لال پیلا ہو گیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی، اس نے کہا میرے اللہ نے دی، میرے رب نے دی۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتا ہے؟ تو اس بادشاہ کے ساتھی نے کہا ہاں تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ بادشاہ تو خود خدا بنا ہوا تھا، اس جھوٹے خدا کو جو آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، اس کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھی کو پوچھا کہ تجھے اللہ کا پتہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا نہ بتایا۔
بادشاہ نے بہت تکلیفیں دی، اس اپنے ساتھی کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، آخر وہ تھک گیا، تکلیف برداشت کر کر کے وہ بادشاہ کا ساتھی تھک گیا۔ اس نے بتا دیا کہ مجھے بچے نے اللہ کا پتہ دیا اور اسی کی دعا سے مجھے آنکھیں عطا ہوئی۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ اب تیرا جادو اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو لوگوں کو آنکھیں بانٹتا پھر رہا ہے، لوگوں کو شفا عطا فرما رہا ہے، تیری دعائیں بہت قبول ہو رہی ہیں۔ تو بچے نے بھی آگے سے یہی کہا کہ اس میں میرا کمال نہیں، یہ اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے اللہ کا پتہ اور یہ باتیں کس نے بتائی؟ اس بچے نے نہ بتایا، کیونکہ راہب نے کہا تھا کہ میرا نام نہ لینا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک ہوتی ہے عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت، کہ جو راہب تھا وہ اپنا نام ظاہر نہیں کر رہا تھا، آگے نہیں آ رہا تھا، اپنی جان بچا رہا تھا، یہ اس کے لیے رخصت تھی، اور اگر قربانی دے دیتا تو یہ عزیمت ہوتی۔ بادشاہ نے اس بچے کو جب پوچھا، بچے نے نہ بتایا، بچے کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، آخر وہ بچہ تھا وہ بھی تکلیف برداشت کرتے کرتے تھک گیا۔ اس نے راہب کا بتا دیا۔ راہب کو جب لایا گیا تو راہب کو کہا، بادشاہ نے راہب کو کہا کہ تو میرے علاوہ کسی کو خدا مانتا ہے؟ اس نے کہا تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ پھر بادشاہ نے راہب کو کہا کہ تو اپنا دین چھوڑ اور مجھے خدا مان۔ راہب نے کہا نہیں، اتنا کچا ایمان نہیں ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں تیری سختیوں کی وجہ سے۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ تو مجھے خدا مان اور اپنا دین چھوڑ۔ اس ساتھی نے کہا نہیں بادشاہ، ساری زندگی ہم اکٹھے رہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تجھے میں خدا نہیں مان سکتا، خدا ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسی آرے کے ساتھ اسے بھی شہید کر دیا۔ اب باری آئی بچے کی، بچے کو کہا کہ تو بھی اپنا دین چھوڑ دے۔ بچے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب میرے استاد نے نہیں چھوڑا، وہ میرے سامنے شہید ہو گیا، تو میں نے اسی سے سیکھا ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے ایک طریقہ سوچا، اس کو آرے کے ساتھ نہ شہید کیا، اپنے سپاہیوں کو بلایا، اپنے کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہتا کہ اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، جب پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اس بچے کو پہاڑ سے نیچے گرا دینا تاکہ یہ مر جائے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بادشاہ کے سپاہی اس بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس بچے کو کہتے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ دے، تجھے ہم بادشاہ کے پاس واپس لے جائیں گے۔ اس بچے نے کہا نہیں اب تو بات بہت آگے چلے گئی ہے۔ اس بچے نے دعا مانگی ہے، اللہ مجھے بچا لے، جیسے بھی بچانا ہے، ان کو تباہ کر دے۔ بچے نے دعا مانگی، زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، وہ تمام کے تمام وہ اس چوٹی سے جہاں بچے کو گرانا تھا وہ خود گر گئے۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بچے کی بہادری دیکھیں کہ بچہ پھر موت کے منہ میں آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اور کہا کہ میرے ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے ساتھی مر گئے ہیں، وہ چوٹی سے گر گئے تھے، میں بچ گیا۔ بادشاہ نے پھر کچھ سپاہیوں کو، کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو کشتی پہ بٹھا کر سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، اگر یہ دین چھوڑ دے اپنا، مجھے خدا مانے تو اس کو واپس لے آنا، ورنہ اس کو وہیں سمندر میں گرا دینا، ڈبو دینا۔ بادشاہ کے وہ سپاہی اس بچے کو کشتی پہ بٹھا کر لے کر دریا کے سمندر کے درمیان گئے، تو وہاں جا کر بچے کو کہا کہ تجھے ہم چھوڑ دیں گے، ہم واپس لے جائیں گے اگر تو دین اپنا چھوڑ دے۔ بچے نے پھر دعا مانگی، بچے نے کہا اے اللہ مجھے بچا لے، جیسے بچانا ہے، ان کو غرق کر دے۔ کشتی الٹی، وہ تمام کے تمام وہیں غرق ہو گئے۔ وہ بچہ پھر بادشاہ کے پاس۔
آگے جو واقعہ ہونا تھا اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ باتیں ڈالی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے پاس آؤ۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ جب بچہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا میرے ساتھی کہاں، میرے سپاہی کہاں؟ اس نے کہا وہ غرق ہو گئے، تو میں تو بچ گیا۔ پھر بچے نے کہا میں اب آپ کو بتاؤں، میں تیرے طریقوں سے، تیرے سپاہیوں سے مرنے والا نہیں ہوں، تجھے میں اپنے مرنے کا پتہ خود بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے مرنا ہے، کیسے تو مجھے مار سکتا ہے، ورنہ تو پوری دنیا کی کوششیں کر لے، میں نہیں مرنے والا۔ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ ولایت کی طاقت دے اور جس کی دعا قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات وہ بن جائے، تو اس کے آگے کون سی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ بادشاہ کے سپاہی کیا، فوج کیا، ملکوں کے ملک بھی ہوتے تو نہ ٹھہرتے۔ بادشاہ نے کہا چل بتا تو کیسے مرے گا؟ اس نے کہا کہ تمام ملک کے لوگوں کو، اپنے سارے ملک کو ایک جگہ جمع کرو اور اس میدان میں کھجور کے تنے پر مجھے لٹکا دو، اور تیر کمان سے کوئی آپ کا سپاہی مجھے تیر مارے لیکن کہے بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے پورے لوگوں کو بلایا، کہا کہ اس سے تو جان چھوٹے، یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ یہ سب کو مار دے۔ لیکن بادشاہ کو آگے والی بات کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونا ہے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کھجور کے تنے کے ساتھ اس کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد اس کو تیر مارا گیا، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر بچے کی کن پٹی پہ تیر لگا، بچے نے ہاتھ رکھا، بچہ شہید ہو گیا۔ تو ہر طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی، جو لوگ اس بچے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، شور مچانا شروع کر دیا، بچے کا رب سچا ہے، بچے کا رب سچا ہے، بچے کا رب سچا ہے۔ تو وہ بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کو جا کر بتایا تو وہ اور پریشان ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس سے برداشت ہی نہ ہو سکا کہ اب میں کیا کروں۔ اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اتنے لوگوں کو نہ تو ہم مار سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سزا دینی ضرور ہے۔ اس نے کیا کیا کہ ہر گلی کے اندر کھندقیں کھدوا دی، جو قرآن مجید میں قتل اصحاب الاخدود ہے اسی خندقوں کا ذکر ہے، اور آگے جو آگ کا ذکر ہے الناری ذات الوقود، کہ وہ بھڑکتی آگ والے، انہوں نے بادشاہ کے حکم پر اس خندقوں کے اندر آگ جلائی، پھر اس خندق کے اندر، اس آگ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہی قرآن کہہ رہا تھا کہ جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ وہ گواہ تھے اس بات پر جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ جب سب کو ڈالا گیا، سب مسلمانوں کو شہید کیا گیا، آخر میں ایک عورت بچی، اور وہ عورت کے پاس ایک بچہ تھا، اور وہ عورت ڈرتی ہوئی اس آگ میں چھلانگ نہیں لگا رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ پھر وہ چھوٹا بچہ بولا جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا ماں ڈرنا، تو سچی میں بھی سچا، ہمارا دین سچا۔ پھر ماں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ یہ تھا وہ واقعہ کہ جس کے اندر تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں۔ ہمیں اس واقعہ سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے استقامت، کہ جب ایک بچہ قائم رہے تو وہ پورے ملک کو مسلمان کر سکتا ہے، پوری دنیا کو بدل سکتا ہے، بادشاہ کو گرا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی جوان، کوئی مرد قائم رہ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کی استقامت کے آگے کون سی چیز رہے گی؟ یہ تو دنیا نے دیکھا کہ جب ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص نے مردانگی دکھائی، بہادری دکھائی، پھر کوئی بادشاہ بھی ٹک نہ سکا، پھر فوج بھی نہ ٹک سکی، پھر کوئی بھی نہ ٹک سکا، جنہوں نے بھی ظلم کرنے تھے کر لیے، سب ختم ہو گئے۔ آخر میں چرچا پھر اسی باب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا رہا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی خاطر ڈٹے رہیں، قائم رہیں، اجر اللہ نے دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خاطر ڈٹے رہیں، حق پر قائم رہیں، تاکہ حضرت امام حسین کی سنت قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین کے صدقے
استقامت فی الدین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔